السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کا بدلہ کس طرح دیتا ہے؟ جی ماشاء اللہ، یعنی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اعمال کا بدلہ کس طرح دیتا ہے؟ جی ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اعمال کا بدلہ اس طرح سے دیتا ہے کہ اگر بندے نیک کام کرتے ہیں تو اس کے اعمال کا بدلہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اور اگر برے اعمال کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، تو پھر بڑھا چڑھا کر نہیں دیتا، بلکہ جتنا بڑا جرم کرتا ہے اتنا ہی دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیتا۔ لیکن نیکیوں کے کاموں میں بہت بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ جیسے کہ آئیے مسلم شریف اٹھائیے اور کتاب الایمان کو کھول کر کے باب اذا ہم العبد، اس ہم العبد بحسنۃ کتبت، اس باب کو دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبها الله عنده حسنۃ کاملۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس نے ابھی نیکی نہیں کیا، کر نہ سکا، ارادہ کیا لیکن کسی مجبوری کے تحت کر نہ سکا، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ایک مکمل نیکی لکھ لیتا ہے۔ کتبہ اللہ عنہ حسنۃ کاملۃ، ایک مکمل نیکی لکھ لیتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکمل نیکی کا کیا مطلب ہے؟ مکمل نیکی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بڑی سے بڑی نیکی کرنے کا ارادہ کیا، مثلا حج کرنے کا اس نے ارادہ کیا، لیکن کوئی بہت بڑی مجبوری سامنے آ گئی اور وہ مجبوری کی وجہ سے وہ حج نہ کر سکا، لیکن نیت کر لینے کی وجہ سے، ارادہ کر لینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین حج کی نیکی لکھ لے گا۔ اسی طرح سے اس نے کوئی مسجد بنانے کا ارادہ کیا، مجبوری بہت بڑی سامنے آ گئی، لیکن ارادہ بہت جواں ارادہ تھا، مضبوط ارادہ تھا، ٹھوس ارادہ تھا، لیکن مجبوری کے تحت وہ نہیں کر سکا، تو پھر اللہ رب العالمین اس کی مجبوری کا خیال کرتے ہوئے اس مسجد بنانے کا ثواب اسے دے دے گا۔ ایسی آپ سمجھ لیجئے صدقہ و خیرات کرنے کا۔ لیکن فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، نیکی کرنے کا ارادہ کیا اور وہ کر لیا تو اس کا ثواب پھر دیکھیے، کتبہ اللہ عندہ 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف کثیرہ۔ لیکن نیکی کرنے کا ارادہ کیا اور اس نیکی کو کر لیا تو اللہ رب العالمین 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکی عطا کرتا ہے، اس کا بدلہ عطا کرتا ہے، اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور 700 گنا ہی نہیں، الى اضعاف کثیرہ، بلکہ 700 گنا سے بھی بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ اب بتائیے کوئی ایسا ہے، آپ 1 روپیہ لے کر جائیں گے دکاندار کے پاس، 1 روپیہ پیس وہ چاکلیٹ دیتا ہے، 1 روپیہ کے بدلے میں 10 چاکلیٹ دے گا، 700 چاکلیٹ دے گا، 700 گنا سے بڑا، 700 گنا سے بھی زیادہ کوئی چاکلیٹ دے گا، اسی طرح کوئی بھی چیز نہیں دے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کتنا بڑا مہربان ہے، کتنا بڑا دیالو، دیوان، کرپالو، کرپاشیل ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اعمال سے، نیک اعمال سے خوش ہو کر بڑا چڑھا کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ہر کسی کو اللہ رب العالمین 10 گنا یعنی 700 گنا یا 700 گنا سے بڑھا کر نہیں دیتا ہے، اخلاص کے اعتبار سے دیتا ہے۔ جیسا اخلاص ہوتا ہے اسی طرح کا وہ دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے۔ اور پھر آئیے وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرے
فلم یعملها، لیکن برائی نہ کرے، باز آ جائے، ارادہ کیا تھا اس نے نیت بدل دیا، اس کے بدلے میں بھی اللہ رب العالمین کتبہ اللہ عز وجل عنہ حسنۃ کاملۃ، برائی کا ارادہ کیا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین برائی کا ارادہ بدل دینے کی وجہ سے ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ ہم کسی کو مارنے کا ارادہ کریں گے لیکن ماریں گے نہیں، وہ ہمیں کوئی انعام دے گا؟ نہیں دے سکتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کا ارادہ کوئی اگر کرے اور ارادہ بدل دے کہ میں غلط کام کرنے کے لیے جا رہا تھا، چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا، لیکن ثواب اسی وقت عطا کرے گا، ثواب اسی وقت دے گا جب کہ وہ نیت کو بدل دے۔ لیکن اگر وہ نیت میں رکھے، نیت نہ بدلے، پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ گناہ کرنے کا ارادہ کیا، نیت ہے کریں گے لیکن موقع نہیں مل رہا ہے، موقع نہ ملنے کی وجہ سے وہ نہ کر سکا، لیکن نیت میں دھرا ہوا ہے، ایسے شخص کو نیکیاں نہیں ملے گی۔ اور اگر گناہ کرنے کا اس نے ارادہ کر لیا اور گناہ کر بھی لیا تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، کتبہ اللہ عز وجل عنہ سیئۃ واحدہ، ایک ہی گناہ اللہ رب العالمین اپنے پاس لکھتا ہے، لیکن نیکیاں بڑھا چڑھا کر لکھتا ہے۔ اسی طرح سے آئیے مسلم شریف کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار، باب الحث علی ذکر اللہ، حدیث نمبر 6805 کو پڑھیے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن یہ حدیث قدسی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حدیث قدسی ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں باتیں اللہ کی ہوتی ہے، نقل کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، قرآن میں نہیں ہوتا، حدیث کے اندر وہ باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معہ، میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس کی تفسیر حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معہ بالرحمت والتوفیق والہدایہ والرعایہ، یعنی اللہ رب العالمین ایک بہت بڑا انعام لے کر کے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، بہت بڑا۔ وہ انعام کیا ہے؟ رحمت کا انعام، توفیق کا انعام، ہدایت کا انعام اور حفاظت کا انعام لے کر کے ہوتا ہے۔ اور پھر کیا کرتا ہے اللہ رب العالمین؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے بندہ کو بھی دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر وہ مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ هُمْ خَيْرٌ مِّنْهُمْ، تو میں اسے ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہوتی ہے، یعنی فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ ان تقرب منی شبرا تقربت الیہ ذراعا، اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ وَإِن تقرب منی ذراعا تقربت الیہ باعا، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ کے پھیلاؤ کے برابر اس سے قریب ہوتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي هَرْوَلَةً وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر جاتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ قریب ہونا، ایک ہاتھ قریب ہونا، 2 ہاتھ کے برابر قریب ہونا، چل کر جانا اور دوڑ کر کے جانا، کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسی وہ عبادت کر کے میرے قریب ہونا چاہتا ہے، یعنی میری محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، میں ویسے ان پر رحمتوں کی بارشیں برساتا ہوں، رحمتوں کی بارش کرتا ہوں۔ اور دوڑ کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے لیے رحمتوں کا دریا بہا دیتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ دوڑنے لگتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ پیدل چل کر کے آتا ہے، مطلب رحمتوں کی بارشیں کرتا ہوں، رحمتوں کا دریا اس کے لیے بہا دیتا ہوں، میرے ایسے پیارے اور محبوب ترین بندہ کے لیے۔ اور یہ 700 گنا کے بارے میں کہا گیا
یہ صرف نیکیوں کی بات نہیں ہے. آپ قرآن سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 261 کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر مال و دولت انسان خرچ کرتا ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں تو اللہ رب العالمین ان کے مالوں میں بھی اسی طرح سے برکت عطا فرماتا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین کتنا بڑا مہربان ہے، کتنا بڑا دیالو اور دیوان ہے، کتنا بڑا کرپالو اور کرپاشیل ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے گناہ گار پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش سے برساتا ہے جو زندگی بھر اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کی ہو، جس نے زندگی بھر ایک سجدہ بھی نہ مارا ہو. ایسے لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن بہت بہت بڑا رحم فرمائے گا اور بہت ہی انعامات کی بارشیں کرے گا. آئیے اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں. مسلم شریف اٹھائیے، کتاب الایمان کو آپ کھولیے اور باب اثبات رؤیت المومنین فی الآخرۃ ربہم سبحانہ وتعالی، اس باب کو دیکھیے جس کی حدیث نمبر 454 ہے. حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کا راوی ہے، لمبی چوڑی حدیث ہے. اس کا اخیر والا ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو چھوٹی چھوٹی نیکی کرنے کے عوض میں کتنا بڑا ثواب دیتا ہے. ایمان لایا لیکن زندگی بھر اس نے عمل نہیں کیا، لیکن کلمہ گو تھا، اہل توحید تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کیسے انعامات کی بارشیں کرے گا اس پر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا خلص المؤمنون من النار، قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور مومنین جہنم سے آزاد ہو جائیں گے. اذا خلص المؤمنون من النار، تو مومنین لوگ اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کے سفارش کرنے لگیں گے جہنمیوں کے لیے. یعنی کچھ جہنمی بھائی کچھ نہ کچھ عمل کیے تھے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں مومنین درخواست کرنے لگیں گے. ایسی درخواست کریں گے کہ اللہ رب العالمین قبول فرما لے گا. درخواست کیسے کریں گے؟ ربنا کانوا یصومون معنا ویصلون ویحجون، پروردگار عالم کچھ لوگ جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حج کیا کرتے تھے، کچھ مجبوری کی وجہ سے پروردگار عالم وہ لوگ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، اسے نکالیے نا، تیری جنت کا مزہ لوٹنے دینا. بہت زیادہ درخواست کریں گے. اللہ رب العالمین کہیں گے اچھا جا 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 اخرجوا من عرفتم، جاؤ جنہیں چاہو جنہیں پہچانتے ہو اسے نکال لو. یہ لوگ جا کر کے نکال لیں گے. ایسے لوگوں کو نکالیں گے جن کی پنڈلیوں تک گھٹنوں تک انہیں سزا ہو رہی تھی. پھر آ کر کہیں گے ربنا ما بقي فيها احد ممن امرتنا به، پروردگار عالم جنہیں تو نے نکالنے کا حکم دیا تھا ہم نے اسے نکال لیا. پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من خیر فاخرجوه، جاؤ جاؤ مومنو جاؤ، جن کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لو. یہ لوگ جائیں گے انہیں نکال کر کے لے کے آ جائیں گے. پھر کہیں گے پروردگار عالم جنہیں تو نے نکالنے کا حکم دیا تھا ہم نے انہیں نکال لیا. پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا ارجعوا فمن وجدتم فی قلبه مثقال نصف دینار من خیر فاخرجوه، اے مومنو پھر جاؤ جن کے دل میں آدھا دینار کے برابر بھی ایمان ہے انہیں نکال لو. یہ لوگ جائیں گے انہیں نکال لیں گے. پھر آئیں گے پروردگار عالم جنہیں تو نے نکالنے کا حکم دیا تھا ہم نے انہیں نکال لیا. پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا ارجعوا فمن وجدتم فی قلبه مثقال ذرة من خیر فاخرجوه، جاؤ پھر جاؤ جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے اسے نکال لو، یعنی جہنم سے نکال لو انہیں. یہ لوگ انہیں نکال لیں گے. اب کی بار مومنوں کو کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جن کی سفارش کرنے کی اللہ سے ہمت کر سکے. یعنی اب گندے سے گندے انسان ہی جہنم میں رہیں گے. اس وجہ سے آ کر کے مومنین لوگ کہیں گے ربنا لم نظر فیہا خیرا،
پروردگار عالم اب ہم نے کوئی بھلائی اس میں نہیں چھوڑی، یعنی کوئی ایسا انسان نہیں ہے جن کے حق میں ہم سفارش کر سکیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمانیت پر غور کیجئے، مسلمانوں، انسانوں، سوچو، اللہ رب العالمین کو ہم بدنام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، اللہ نے ویسا کیوں کر دیا، اللہ ایسا کیوں نہیں کرتا۔ ہم اللہ رب العالمین کو بدنام کرتے رہتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس کام کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اللہ ہی کو بدنام کرتے رہتے ہیں، یعنی ساری غلطیاں اللہ رب العالمین ہی کی، ہماری کوئی غلطی نہیں۔ سوچو اللہ رب العالمین کیا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا شفاعت الملائکۃ وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمین۔ فرشتے سفارش کر چکے، انبیاء اکرام سفارش کر چکے، مومنین سفارش کر چکے، اب صرف سب سے بڑا مہربان ہی بچا ہے۔ یہ کہنے کے بعد یعنی اللہ رب العالمین اب بچا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک لب بھرے گا جہنم میں، اور ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا لم یعملوا خیرا قط، جنہوں نے زندگی بھر میں کوئی نیکی ہی نہ کی تھی، ایسے لوگوں کو نکال کر اللہ رب العالمین نہر حیات میں ڈال دے گا، یعنی جنت کے سامنے سے ایک نہر بہتی ہے اس میں ڈال دے گا، جس کو نہر الحیات کہتے ہیں۔ اس کے پانی میں ڈبکی لگانے کے بعد جب یہ لوگ نکلیں گے فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ، ایسے موتی کی طرح اس نہر سے جب نکلیں گے، ایسے موتی کی طرح نکلیں گے کہ بالکل موتی کی، سچے موتی کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ان کے گلوں میں جنتی پٹے ہوں گے، اور پھر یہ جنت کی طرف بڑھنا شروع کریں گے۔ جنتی لوگ دیکھ لیں گے کہ ہؤلاء عتقاء الذین ادخلهم اللہ، یہ جہنم سے آزاد ہو کر آ رہے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی عمل نہیں کیا۔ پھر ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کہے گا ادخلوا الجنت فما رأیتموہ فہو لکم، جاؤ 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 جنت میں داخل ہو جاؤ، جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو سب کچھ تمہارا ہے، جو بھی دیکھ رہے ہو سب کچھ تمہارا ہے۔ یہ لوگ جنت کی انعامات کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، مارے خوشی کے برداشت ہی نہیں کر سکیں گے، اور اللہ رب العالمین سے کہنے لگیں گے ربنا اعطیتنا ما لم تعط احدا من العالمین، ربنا اعطیتنا ما لم تعط احدا من العالمین، اللہ پروردگار عالم تو نے ہمیں یہ اتنا زیادہ عطا کیا کہ دنیا والوں میں سے، دونوں جہاں والوں میں سے کسی کو تو نے اتنا نہیں دیا۔ ربنا اعطیتنا ما لم تعط احدا من العالمین، اتنے بڑے انعامات ہمیں تو نے دیے کہ دونوں جہاں والوں میں سے کسی کو تو نے نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اسی میں لکم عندی افضل من ھذا، تمہارے لیے میرے پاس اس سے بھی بہتر ہے۔ لوگ کہیں گے اللہ اکبر، ایو شیء افضل من ھذا، پروردگار عالم اس سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے، اتنے بڑے بڑے انعامات تو نے ہمیں دیے، اس سے بڑھ کر بھی اور کون سے انعامات ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا رضائی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میری خوشی یعنی اس کے بعد سے کبھی بھی میں تم سے ناراض نہ ہوں گا، چاہو جو چاہو کرو جنت میں، جو دل میں چاہے کرو، ناراض نہ ہوں گا۔ دنیا میں جو برائیاں کرتے تھے میں ناراض ہوتا تھا، اسی وجہ سے تو تمہیں جہنم میں ڈالا تھا، اب جو کرنا ہے کرو، فری، اب جو ہے ناراض نہ ہوں گا، اب کوئی سزا تمہیں نہیں ملے گی۔ سوچئے کہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا مہربان ہے کہ معمولی سی چیز پر زندگی بھر اس نے کوئی نیکیاں نہیں کی تھی، لیکن توحید تھی، جس کے برکت میں اللہ رب العالمین نے اسے جنت میں بھیج دیا اور انعامات و کرامات سے اسے مالا مال کر دیا۔ اس کے باوجود بھی ہم ایسے انسان ہیں اللہ رب العالمین کو بدنام کرتے رہتے ہیں۔ استغفر اللہ، توبہ کیجئے اور غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا مہربان ہے کہ ہمارے
تھوڑے سے اعمال پر کیسے کیسے 10 گنا 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمیں انعامات عطا فرماتا ہے، ہمیں بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جب تک ہم رہیں ایمان کے ساتھ رہیں، جب ہم یہاں سے دنیا سے جائیں ایمان کے ساتھ جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں نہ آ سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔